او اللہ کے نیک بندو، اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لو، جتنی تم پر پریشانی آئیں گی اللہ تمہیں اتنا ہی نوازے گا، جتنی تم پر پریشانی آئیں گی اتنا ہی تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ صحابہ اکرام کے ذریعے سکھایا گیا، یہ صحابہ اکرام کے ذریعے بتایا گیا، یہ میرے آقا کے ذریعے بتایا گیا۔ میرے آقا نے مجھے اور آپ کو یہی سمجھایا کہ آپ کو معلوم نہیں، اگر میرے اور آپ کے آقا چاہتے، اگر میرے اور آپ کے آقا چاہتے تو یہ احد پہاڑ میرے آقا کے برابر میں سونا بن کر کے چلتا، جتنا چاہتے اس کو خرچ کر لیتے، لیکن نہیں نہیں میرے بھائی، دنیا کو یہ دکھلانا تھا کہ جتنی پریشانیاں اپنے اوپر ڈال لو گے، جتنی پریشانیاں تمہارے اوپر اس دین کی وجہ سے آئیں گی، تم اتنے ہی کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنی بھی پریشانیاں، ارے بولو بھائی، جتنی پریشانیاں آئیں گی اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا اور اتنا ہی اسلام پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی، یہی صحابہ کی زندگی میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے، یہی میرے آقا کی زندگی میں مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے، اور یہی پھر علماء کی زندگیوں میں، اور جو بھی اس دین سے جڑ جاتا ہے ان کی زندگیوں میں پھر یہی چیز نظر آتی ہے کہ جتنی پریشانیاں آئیں گی اتنا ہی اسلام آگے کی طرف جائے گا، اتنا ہی اسلام آگے کی طرف بڑھے گا۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر آئے اور آنے کے بعد اعلان کر دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو ایمان قبول کر لو، او لوگو اللہ کو اپنا بنا لو، او لوگو اللہ کو مان لو، او لوگو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ چیز میرے آقا نے بتلائی، کچھ لوگوں نے اس کو پسند کیا، وہ اللہ کے نبی کے دیوانے ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے ناپسند کیا، وہ اللہ کے نبی کے عتاب کا اور خود اللہ کے عتاب کا شکار ہو گئے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں، میرے آقا اس خبر کو لے کر، میرے آقا اس خبری کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں اور لوگوں کو دعوت دی ہے، اور لوگوں آؤ اللہ کی طرف، اور لوگوں آؤ دین کی طرف، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے والوں نے پریشان کیا، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر تم دین کا کام کرتے ہو، کوئی پریشانی تم پر نہیں آتی تو یاد رکھنا ابھی کام میں اخلاص نہیں ہے، ابھی کام میں اخلاص نہیں ہے۔ ہاں اگر پریشانی آتی ہے تو سمجھ لینا اللہ نے قبول کر لیا ہے، سمجھ لینا اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ ہاں مدرسوں کے عملے بھی سن لے، مدرسوں کے محتمین بھی سن لے، ہاں علماء اور اس کے علاوہ مسجدوں کے ائمہ بھی سن لے، مسجدوں کے مؤذنین بھی سن لے، میرے دعوت کے ساتھی بھی سن لے، اگر تم ایسے کام کرتے جا رہے ہو کوئی روک اور ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، خبر لینا، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہمارے اندر نفاق کی کوئی کمی تو نہیں آ گئی ہے، کہیں ہمارے اندر سے اخلاص تو ختم نہیں ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی دین کا کام کرے اس پر پریشانی نہ آئے، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا مکۃ المکرمہ کے اندر چلے، کیا کیا لوگوں نے، کیا کیا چاہنے والوں نے، کیا کیا جو خاندان والے ہیں، گھر والے ہیں، کیا کیا؟ ارے علماء موجود ہیں، بتلاتے ہیں۔ ہاں کہیں اونٹ کی اوج رکھ دی گئی سجدے کی حالت میں، کہیں رسی ڈال کر کے کھینچا گیا راستوں میں، کہیں اللہ کے نبی کے اوپر کوڑا ڈالا گیا راستوں میں۔ جانتے ہو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف دین کی خاطر آگے بڑھے ہیں۔ جب مکۃ المکرمہ کے اندر لوگوں نے کوئی قدر نہ کی، میرے آقا مجبور ہو کر کے طائف کی گلیوں میں چلے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، اے عائشہ اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے اس دین کی خاطر ستایا گیا۔ اور جب طائف کا ذکر کرتے ہیں، میں اپنے ددیال سے ننیال کی طرف چلا ہوں جہاں میرے نانا اور مامی کا رشتہ ہے، میں وہاں اس دین کی خاطر چلا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ طائف کے اندر تو ہاں میرے نانا اور ماما رہتے ہیں، لہٰذا وہ میری قدر کریں گے، لہٰذا وہ میری بات کو سنیں گے۔ لیکن عائشہ
جب میں آگے بڑھا اور میں 3 سرداروں سے جا کر کے ملا، میں نے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، ہاں گھر سے دھکے دے کر کے بھگا دیا۔ کسی نے کہا کہ اگر تو نبی ہوتا ہاں تو تو اس طرح پریشان نہ کیا جاتا، اللہ کو ضرورت کیا ہے کہ تجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ کسی نے گھر سے نکال دیا، اور خالی گھر سے نہیں نکالا بلکہ نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا، نوجوانوں کو میرے پیچھے ڈال دیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں وہ پتھر بھی مارتے ہیں، وہ زبان سے تبصرے بھی کرتے ہیں، کوئی مجنو کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے۔ ہاں حضرت زید بن حارثہ اس وقت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، کیونکہ منہ بولے بیٹے ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ میرے آقا کے ساتھ ہیں۔ حضرت زید خود نقل کرتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے پتھر آتے میں کبھی ادھر آ جاتا، جب ادھر سے پتھر نہ آتے تو میں دوسری طرف آ جاتا، لیکن میں اکیلا ننھی سی جان، میں چاروں طرف تو نہیں آ سکتا تھا، میں چاروں طرف تو نہیں جا سکتا تھا۔ الغرض پتھروں کی بوچھار اتنی ہوئی کہ آقا لہو لہان ہوئے، ہاں ایسے لہو لہان ہوئے کہ نالین مبارک تر ہو گئے، ہاں نالین مبارک سے ہاں جوتی اس طرح چپک گئی کہ چھٹنے کا نام نہیں لیتی خون کی وجہ سے، یہاں تک کہ میرے آقا زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر گئے، صرف اس دین کی خاطر، صرف اس اسلام کی خاطر۔ ہاں اس سیرت کو پڑھتے ہوئے ایک غیر مسلم شاعر ہے، ایک میرا ہندو بھائی شاعر ہے، وہ کہہ رہا ہے، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ کہتا ہے زخم نبی کے گنتے گنتے میرے آنسو ہارے ہیں، اہل طائف تو ہی بتا دے کتنے پتھر مارے ہیں۔ مذہب اسلام، مذہب اسلام، محمد علی صاحب۔ یہ کوئی مسلم شاعر نہیں ہے بلکہ میرا ہندو بھائی جب سیرت کو پڑھ رہا ہے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں، اور وہ یہ لفظ کہہ رہا ہے زخم نبی کے گنتے گنتے میرے آنسو ہارے ہیں، اہل طائف تو ہی بتا دے کتنے پتھر مارے ہیں۔